حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم متفق عليه۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس اموالهم تکثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا آدمی لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ روز قیامت اس حال میں سامنے آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لوگوں سے ان کے مال کا سوال کیا کہ تاکہ اپنے مال میں اضافہ کرے تو بے شک وہ اپنے لیے جہنم کے انگارے کا سوال کر رہا ہے، اب چاہے تو یہ زیادہ انگارے اکٹھے کرے یا کم اکٹھے کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ کتاب الزکوٰۃ میں صدقات کی فضائل اور اس کے ذیل میں نفلی صدقات سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ ان دونوں احادیث مبارکہ کو علامہ ابن حجر العسقلانی اس باب کے ذیل میں اس بنیاد پر لائے ہیں کہ مسئلہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ غیر ضروری طور پر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور بھکاری بن کر زندگی گزارنا یہ اللہ کے ہاں انتہائی قبیح فعل ہے اور بڑا گناہ ہے۔ یعنی جو بندہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے اور مسلسل یہ کام کرتا رہے جبکہ اس کو احتیاج نہیں ہے، وہ محنت مزدوری کر سکتا ہے، اپنا کام کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بس لوگوں کے سامنے سوال کرتا ہے، اس نے عادت بنا لی۔ یا جس کو آج آپ ہمارے زمانے میں کہتے ہیں جی بعض لوگ ایسے ہیں جو پروفیشنل بھکاری ہیں، کام ہی یہ اچھے بھلے ہیں، ہاتھ پیر سب سلامت، پورے گھرانے اسی کام پہ لگے، مرد بھی مانگ رہے ہیں، عورتیں بھی مانگ رہی ہیں، بچے بھی اپنے انہوں نے اسی کام پہ لگائے ہوئے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو اس قسم کے مافیاز چلا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اپاہج بنا کے یا اغوا کر کے یا بچپن سے کسی قیمت پر خرید کے اور ان کو مختلف چوکوں چوراہوں پہ بٹھایا ہوا ہے اور ان سے بھیک منگوا رہے ہیں اور ان کا مال کھا رہے ہیں۔ یہ سارے لوگ قیامت کے روز اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ انسان اپنے چہرے کی سب سے زیادہ حفاظت کرتا ہے کہ پورے جسم میں چہرہ سب سے زیادہ عزت کا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی انسان کی طرف کوئی چیز پھینکیں تو چہرے کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ سب سے پہلے انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ چوٹ کہیں اور لگ جائے، اس کے چہرے پہ نہ لگے۔ تو عزت جو ہے وہ اس کا مقام یہ چہرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرنے کے لیے قیامت کے دن بغیر چہرے پہ گوشت کے پنجر کے ساتھ، جس کی طرف کوئی دیکھنا نہیں چاہتا، اس کو حشر کے میدان میں اٹھائیں گے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کو یہ ذلت اٹھانی پڑے کہ دنیا کے اندر جو وہ جھوٹ بول کر لوگوں سے مانگتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ذریعے ذلیل اور رسوا کرے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال میں اضافہ کرنے کے لیے دوسروں سے سوال کرتا رہتا، یعنی بنیادی طور پر اس کے پاس مال ہے، اس کے باوجود بھی سوال کرتا ہے۔ اور ایسے بہت سے لوگ معاشرے میں موجود ہیں کہ ان کے پاس اپنی چیز ہوتی ہے لیکن انہوں نے دوسرے کے مال پر نظر رکھی ہوتی، اور اس میں اچھے بھلے لوگ مبتلا ہیں۔ اور اس کی سب سے قبیح صورت وراثت کے حصے ہڑپ کر جانا، اپنے پاس مال بھی ہے، اپنا حصہ مل بھی رہا ہے، پھر بھی اپنے بہن کا اپنے بھائی کا حصہ ہڑپ کر جانا اور ان سے سوال کرتے رہنا کہ جی دیکھو تم تو بہنیں ہو، تمہیں تو کیا ضرورت ہے، اپنے اپنے گھروں میں سیٹل ہو، اب ہمارا مسئلہ ہے تم ہمیں جو ہے یہ معاف کر دو اور تھوڑا بہت کچھ لے کر زیادہ معاف کر دو۔ اور
دیکھو جی اگر ہم یہ گھر بیچ دیں گے اور بہنوں کو حصہ دیں گے تو پھر ہم کہاں رہیں گے, کس طرح رہیں گے, ہمیں کرائے پہ جانا پڑے گا. اس قسم کی باتیں کرا کے دوسروں سے سوال کس کر کے اپنا مال زیادہ کرنے کی ہوس, حالانکہ اس کو وراثت میں سے اپنا حصہ مل رہا ہے, اپنے پاس اور بھی کچھ ہے, اور نہ بھی ہو وراثت میں جس کا جو حصہ ہے وہ اس کو دینا ہے, لیکن دوسروں سے اس کے مال کا سوال کرتا ہے اپنا مال بڑھانے کے لیے. آپ نے فرمایا یہ بندہ جان لے کہ یہ جہنم کے انگارے اکٹھے کر رہا ہے. اب اپنی مرضی ہے جتنے زیادہ اکٹھے کرے یا تھوڑے اکٹھے کرے, یعنی اس کو عقل ہو تو یہ چاہے گا کہ جہنم کا ایک انگارہ بھی میرے پاس نہ ہو. لیکن بے وقوفی یہ ہے کہ لوگ اس معاملے میں بالکل حساب سے بے پرواہ ہوئے اور ہر کسی سے جا کر مانگنا اور ہر وقت مانگتے رہنا اور غیر ضروری طور پر سوال کرتے رہنا, یہ ایک بہت قبیح فعل ہے, اس سے بچنا چاہیے. ہم پہلے وہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ استغنا اختیار کرنا چاہے اللہ اس کو مستغنی کر دیتا ہے. بندے پہ کبھی ایسی ضرورت آ ہی پڑتی, ایسے حالات آ جاتے کہ اس کو کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے, لیکن دل میں وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے مستغنی کر دے, تو اللہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے, اس کے لیے وسائل پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو ان حالات سے باہر نکل دیتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ زندگی بھر اس طرح جو ہے نا وہ رسوا ہو کر رہ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے استغنا طلب کرنا چاہیے, عافیت کا سوال کرنا چاہیے, اور غیر ضروری طور پر دوسروں کے مال پر نظر رکھنا اور اس پر سوال پہ سوال کرتے رہنا یہ درست عمل نہیں. ہمارے معاشرے کے اندر کچھ قباحتیں جو پیدا ہو گئی, ان میں سے ایک قباحت یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جس کے پاس بھی مال ہے ہم فوری طور پر اس کے بارے میں بدگمانی پال لیتے ہیں کہ ضرور اس نے حرام سے ہی کمایا. یہ ایک ایسا بیانیہ پیدا ہو گیا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کا اصل کیا ہے, سوائے اس کے کہ یہ حسد اور بغض کا نتیجہ. یعنی رشتہ داروں میں اگر کسی نے ترقی کر لی ہے, ہم پہلی بات یہ کہتے ہیں, کامنٹ کے پاس کرتے ہیں, ضرور جی کچھ غلط ہی کر رہا, اور جی کیا پتہ ہے کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے جا رہا ہے. جب آپ کو نہیں پتا تو آپ یہ بدگمانی کیوں کر رہے ہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں سے جا رہا ہے؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں اللہ نے ماشاءاللہ اس کو برکت دی ہے. تو مثبت نہیں ہم سوچتے. کسی کے پاس اگر پیسہ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرور حرام کما رہا ہے, گویا ایسے کہ اللہ رب العزت حلال سے تو کسی کو وافر دے ہی نہیں سکتے. یہ ایک بدگمانی. جب تک کہ انسان کو 100% یقین نہ ہو کہ فلاں نے اس معاملے میں حرام معاملہ کر کے پیسہ کمایا ہے, اس وقت تک اس کو زبان سے یہ بات نہیں نکالنی چاہیے. اور اس میں بھی اصل تو تاکید یہی ہے کہ اس کو پردہ پوشی کرنی چاہیے اور تنہائی میں اس بندے کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. کوئی مشورہ پوچھ لے, کوئی بات پوچھے, تب جا کر اس کو کوئی مناسب سی بات کرنی چاہیے. اور ہم بڑی اس پر گفتگو کر چکے ہیں, لیکن یہ عمومی بات ہو گئی. فلاں بندہ او جی وہ تو کھاتا ہی حرام, فلاں نے ترقی کر لی, پتہ نہیں جی اتنے سالوں میں یہاں کیسے پہنچ گئے, ہم تو دیکھو محنت کر کر کے مر گئے. بھائی ایک انسان تھوڑی محنت کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ عطا فرما دیتا ہے, اور ایک بندہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رزق کے دروازے اتنے وسیع نہیں کیے. تو اس میں یہ تقابل کیسے آ گیا کہ جتنی محنت میں نے کی ہے اسی محنت کے نتیجے میں اس کو بھی اتنا ہی ملنا چاہیے تھا. یہ سوائے حسد بغض کے اور کچھ نہیں, کچھ نہیں. اور میں یقینی طور پہ آپ کو یہ بات بتلاؤں کہ اس معاملے میں ہمارے معاشرے میں سب سنگینی کی حد تک یہ معاملہ علماء کی طرف سوء ظن کا ہے. کوئی عالم تھوڑا اچھا کھاتا پیتا نظر آ جائے, اس کے پاس اچھی گاڑی ہو, اچھی سواری ہو, اپنے معاملات ٹھیک چلاتا ہو, کسی سے مانگتا نہ ہو, پہلی بات یہ ہو جی چندوں کا مال ہے, حرام کا مال ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے, کدھر سے لے رہے ہیں اور کدھر خرچ کر رہے ہیں. یہ آپ کو کیسے یقین ہے کہ یہ بات ایسے ہے؟ اور کیا اس بات کا حساب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم یہ ضرور تحقیق کریں کہ فلاں نے کہاں سے کمایا؟ تو یہ بہت ایک سوء ظن, بہت بدظنی کہ انسان یقینی طور پر اس بات پر آ جائے کہ فلاں حرام سے ہی کما رہا, اور اس پر پھر حسد اور بغض رکھے. اور پھر دوسری بات, اب کما رہا ہے نا تو ہمیں کچھ دے, لازماً دے. اگر نہیں دے رہا تو برا ہے, دے رہا ہے تو ٹھیک ہے. اچھا کئی مرتبہ دے رہا ہے تو ٹھیک چل رہا ہے, کبھی وہ معذرت کر لے, دیکھو جی انہوں نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی, اپنے پاس عیاشیاں چل رہی ہیں, ہمارے لیے کچھ. کس لیے بھائی؟ اگر وہ آپ کے ساتھ احسان کر رہا ہے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان,
کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اور کم از کم احسان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے لیے بدظنی نہ رکھیں، بدظنی نہ رکھیں۔ احسان کرنے والے کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنے احسان کے بدلے میں شکریہ اور جزا اور بدلہ نہ چاہے، وہ یہ کام صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے۔ لیکن جس پر احسان کیا گیا ہے اس کو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ وہ اپنے محسن کا خیال کرے اور اس کے بارے میں اچھا گمان رکھے اور اس کو بدلے میں ویسا احسان کرنے کی کوشش کرے، اور اگر کچھ نہیں کر سکتا تو یہ کہے جزاک اللہ خیر، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ لیکن یہ کہ جب وہ دے تو بہت اچھا ہے، اگر کسی وجہ سے نہ دے سکے تو وہ بہت برا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ہیں ان کا تو دین کے ساتھ بھی معاملہ یہ ایسا ہے، وہ ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر دین کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ ہو تو کہتے ہیں جی ہاں دین بڑا اچھا ہے، اگر دین کی وجہ سے دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، قربانی دینی پڑ جائے، وہ دین سے بھی پھر جاتے۔ تو یہ انتہائی بد اخلاقی ہے کہ انسان دوسروں کے مال پر نظر رکھے کہ یہ کما رہا مجھے دے، یہ تو گویا بھتہ ہے کہ یہ کما رہا تو ہمیں بھی دے۔ تو یہ بھتے وصول کرنے والے اپنے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اپنے لیے جہنم کے انگارے اکٹھے کر رہا ہے، زیادہ کرے یا تھوڑا کرے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔